حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم تابعی بزرگ تھے۔ اسلام آوری سے قبل آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص توبہ کرنے کے بعد پھر ایک فاحشہ کے ساتھ کالا منہ کر کے جب غسل کے لیے نہر میں داخل ہوا تو نہر کی صدائیں آنے لگیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے توبہ کر کے یہ وعدہ نہ کیا تھا کہ اب کبھی ایسا نہیں کروں گا؟ یہ سن کر اس پر رقت طاری ہو گئی اور وہ روتا چیختا یہ کہتا ہوا بھاگا، اب کبھی بھی اپنے پیارے پیارے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ روتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا جہاں 12 افراد اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھے، یہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں قحط پڑا تو نیک بندوں کا وہ قافلہ غذا کی تلاش میں شہر کی طرف چل دیا۔ اتفاق سے ان کا گزر اسی نہر کی طرف ہوا۔ وہ شخص خوف سے تھرا اٹھا اور کہنے لگا، میں اس نہر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ یہ رک گیا اور 12 افراد نہر پر پہنچے تو نہر کی صدائیں آنی شروع ہو گئیں، اے نیک بندوں، تمہارا دوست کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ کہتا ہے اس نہر پر میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ نہر سے آواز آئی، کیا تمہارا کوئی دوست تمہیں ایذا دے بیٹھے مگر پھر نادم ہو کر تم سے معافی مانگ لے اور اپنی غلط عادت چھوڑ دے تو کیا تمہاری اس سے صلح نہیں ہو جاتی؟ تمہارے دوست نے بھی توبہ کر لی ہے اور نیکیوں میں مشغول ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس کی اپنے رب عز و جل سے صلح ہو چکی ہے، اسے یہاں لے آؤ اور تم سب یہیں نہر کے کنارے عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے دوست کو خوشخبری دی اور پھر یہ سب مل کر وہاں مشغول عبادت ہو گئے، حتیٰ کہ اس شخص کا وہیں انتقال ہو گیا۔ اس پر نہر کی صدائیں گونج اٹھی، اے نیک بندوں، اسے میرے پانی سے نہلاؤ اور میرے ہی کنارے دفناؤ تاکہ بروز قیامت بھی وہ یہیں سے اٹھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کو اس کے مزار کے قریب اللہ پاک کی عبادت کرتے کرتے سو گئے۔ صبح ان سب کا وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا۔ جب جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے مزار کے چاروں طرف 12 درخت جو سیدھا اور مخروطی یعنی گاجر کی شکل کا ہوتا ہے اس کے خوبصورت درخت کھڑے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے یہ ہمارے لیے ہی پیدا فرمائے ہیں تاکہ ہم کہیں اور جانے کے بجائے ان کے سائے میں ہی پڑے رہیں۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو اسی شخص کے پہلو میں دفن کیا جاتا، حتیٰ کہ سب وفات پا گئے۔ بنی اسرائیل ان کے مزارات کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا اللہ پاک کتنا رحیم و کریم ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس حکایت سے یہ بھی درس ملا کہ گناہ کرنے والا اگرچہ لاکھ پردوں میں چھپ کر گناہ کرے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کا سلسلہ پچھلی امت کے مومنوں میں بھی تھا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب گناہ سرزد ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اگر پھر گناہ کر بیٹھے تو پھر توبہ کر لے، پھر خطا ہو جائے تو پھر توبہ کرے۔ اللہ پاک کی رحمت سے ہرگز ہرگز مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یقیناً گناہوں کو معاف کرنے میں اس کی رحمت کا کوئی نقصان نہیں، بس ہمیں توبہ و استغفار کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ معلوم ہوا توبہ کرنے والے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں بارگاہ رب ذوالجلال میں ہر دم جھکا رہنا چاہیے
اور اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت کی بات آئی ہے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نادانی میں کہہ دیتے ہیں جنت میں صرف نیکیوں کے ذریعے ہی داخلہ ملے گا، اور جو گناہ کرے گا وہ لازمی طور پر جہنم میں جائے گا۔ رحمت سے بخشے جانے کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یقیناً یہ شیطان کے وسوسے ہیں، ورنہ میں اپنی طرف سے رب عز و جل کی رحمت کی بات کہاں کر رہا ہوں۔ اللہ پاک پارہ 24 سورۃ الزمر آیت 53 میں ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے نافرمانیوں کے ذریعے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث قدسی ہے، خدائے رحمان عز و جل کا فرمان رحمت نشان ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔